خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک، موٹر وے M2 اسلام آباد سے لاہور تک، موٹر وے M3 فیض پور سے جڑاوالہ تک، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور شیر شاہ سے شام کوٹ تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M5 رحیم خان سے روہڑی تک اور موٹر وے M11 لاہور سے سمڑیال تک ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور ایسٹرن بائی پاس بھی شدید دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک کے خلاف ایکشن۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ کہا اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری ہوگا، فیصلہ حتمی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے طیارے میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، ہم ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ اپوزیشن لیڈر سے رابطے میں ہیں، انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے ایلان مسک سے بات کریں گے، وہ اس کام میں ماہر ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا، غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ خامنئی نے ایکس پر ٹرمپ کو فرعون سے تشبیہ دیتے ہوئے تصویر شیئر کر دی، لکھا، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا احتجاج کام کر گیا، وزیراعظم ہاؤس نے اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس واپس لے لیا۔ صدر مملکت نے آرڈیننس واپس لینے کی ایڈوائز دی تھی۔ حکومت نے صدر مملکت کے دستخط کے بغیر اسپیشل اکنامک زون کا آرڈیننس جاری کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے آرڈیننس کے اجراء پر احتجاج اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طائر نے کہا، قانون سازی کرنا پہلا عمل ہے، جب تک صدر توثیق نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو نے معاملے پر آج دوپہر 2 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا۔ وفاقی حکومت کے رویے پر غور ہوگا۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ دفاعی تعاون بڑھانے کے امکانات پر تفصیلی گفتگو۔ دفاعی اداروں میں روابط مضبوط بنانے، تربیتی تعاون اور دفاعی صنعت میں شراکت داری کو وسعت دینے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے انڈونیشیا کے ساتھ مضبوط اور دیرپا دفاعی تعلقات کا عزم دہرایا۔ کہا، دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک مفادات میں ہم آہنگی دفاعی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گی۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ انڈونیشین وزیر دفاع کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ دو طرفہ فضائی تعاون، تربیت اور استعداد کار بڑھانے پر بات چیت۔ ایئر چیف کی پاک فضائیہ کی جدت اور ملٹی ڈومین آپریشنز پر بریفنگ۔ انڈونیشیا کا تربیت، ہوا بازی اور ایروسپیس شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اظہار دلچسپی۔ تہران مرگ بر امریکہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں ریلیاں، تہران میں لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ قومی مزاحمتی مارچ میں صدر پزشکیان کی بھی شرکت۔ ہاتھ ہلا کر عوام کے نعروں کا جواب دیا۔ مظاہروں میں عوام نے حکومت کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا پیغام دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے تہران میں ریلی سے خطاب میں کہا، شرپسند عناصر سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو ایران کی فوج صدر ٹرمپ کو ناقابل فراموش سبق سکھائے گی۔ حکومت نے حالات کنٹرول کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی حکومت نے احتجاج اور فسادات میں 114 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کے مرنے کی تصدیق کر دی۔ مرنے والوں کی یاد میں ایران بھر میں 3 دن کا سوگ۔ فیصلہ کیا ہے، اپنے لوگوں کی مشکلیں دور کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان۔ کہا، دہشت گردوں نے ملک میں داخل ہو کر مسجدیں جلائیں۔ امریکہ اور اسرائیل وہاں بیٹھ کر لوگوں کو سکھاتے ہیں، کہتے ہیں تخریب کاری کرو، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں، خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں، انہیں سر کاٹنے اور قتل کرنے والوں میں شامل نہ ہونے دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب میں کہا، امریکہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، حملہ ہوا تو جنگ بھی کریں گے۔ داعش اور دیگر دہشت گرد عناصر نے سیکیورٹی اہلکاروں کو قتل کیا۔
بعض کے گلے کاٹے، کچھ کو زندہ جلایا، سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ مظاہروں میں شامل 70% افراد کو غیر ملکی عناصر نے بھڑکایا۔ ایران میں فسادیوں کی حمایت پر مغربی سفارتکاروں کی طلبی۔ وزارت خارجہ نے فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے سفارتکاروں کو ہنگاموں کے دوران نقصانات کی ویڈیوز دکھائیں۔ مغربی ملکوں سے بیانات واپس لینے کا مطالبہ۔ یورپی پارلیمنٹ نے ایران کے تمام سفارتکاروں اور نمائندوں پر پارلیمنٹ کی عمارت میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ صدر یورپی پارلیمنٹ نے کہا ایران کے جابرانہ نظام کو جائز نہیں سمجھتے، مظاہرین کے حقوق اور آزادی کے لیے عوام کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردوں کے ہمدرد افغانستان چلے جائیں، ان کے ساتھ بھی دہشت گردوں والا سلوک ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی نے کراچی میں کہا طالبان کو ثبوت دیں، ان کو نہیں پتا کہ دہشت گرد کیمپ کہاں ہیں۔ 2 درجن ملک تسلیم کر چکے کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ دہشت گردوں سے متعلق ابہام پیدا کرنے کے لیے ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی ایسا کرے گا تو اس سے بھی دہشت گرد والا سلوک ہوگا۔ ان کا بانی چاہتا ہے کہ ملک میں انتشار ہو تو وہ ریاست کو بلیک میل کر سکے۔ سہیل آفریدی انڈر 19 بچہ ہے، اسے نہیں پتا کہاں کیا بات کرنی ہے، پہلے بات کر جاتا ہے پھر معافیا مانگتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عزت تارا نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی آج افغانستان کے ترجمان کے طور پر بات کر رہے تھے۔ سہیل آفریدی نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی، ہوش کے ناخن لیں۔ تحریک انتشار والے جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری ہی کرتے ہیں۔ ٹانک علاقے کوٹ ولی میں بختر بند گاڑی پر آئی ٹی دھماکہ، 6 پولیس اہلکار شہید۔ شہداء میں گومل تھانے کا ایڈیشنل ایس ایچ او بھی شامل ہے۔ بختر بند گاڑی گومل تھانے سے ٹانک آ رہی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کی دھماکے کی مذمت، اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا صوبائی حکومت ہوش کے ناخن لے اور امن کے لیے عملی اقدامات کرے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ یا آج کسی وقت ہم ان کو وہ ڈاکومنٹس دوبارہ جمع کر لیں گے اور پرسوں تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ویریفیکیشن ہو جائے گی اور ہمارا آلموسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے والے دن محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن از اے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایشو ہو جائے گا۔ حکومت محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا حکومت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو اپوزیشن لیڈر تعیناتی کی اجازت دے دی۔ ایاز صادق کی حکومتی اتحادی جماعتوں سے مشاورت، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بھی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا کو بتایا محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن بدھ کو جاری ہوگا۔ دیر صحیح لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اسمبلی کے باہر طلال چودھری اور محمود اچکزئی کا مصافحہ۔ سیاست میں مفاہمت کے سوال پر طلال چودھری نے کہا اسپیکر کے پاس آئیں جہاں سے اٹھ کر گئے تھے، کیس یا شخصیت پر نہیں پاکستان کے مسائل پر بات ہوگی۔ این آر او نہیں ملے گا، یہ جس سائٹ پر کھڑے ہیں وہاں ایک بندے کی آمریت ہے، وہ جس دن چاہتا ہے اپنے رہنما کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ بتا دوں کہ احتجاجی سیاست کا میں چیمپئن ہوں الحمدللہ، لیکن تمام راستے ہمارے ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں تیوہار سے لگایا جاتا ہے، تو ایک ہی آپشن پہ رہتا ہے اور وہ احتجاج کا ہے، اس کی اجازت بھی آئین اور قانون ہمیں دیتے ہیں۔ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، تمام راستے بند ہو جائیں اور دیوار سے لگا دیا جائے تو ایک ہی آپشن احتجاج رہ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سندھ ہائی کورٹ بار میں خطاب۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم براجہ نے کہا آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، کالے کوٹ کا وقار برقرار رکھیں گے۔ کراچی کی گلیوں میں آزادی کے لگن کا عزم ہے، کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خانے کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ سہیل آفریدی کوئی نئی سازش پلان کر رہی ہیں۔
وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں ادھر ہم ادھر تم کا بھی نعرہ لگا تھا، آج بولا جا رہا ہے ہمارا آئین اور ہمارا پاکستان۔ یہ سب کیا ہے؟ پی ٹی آئی میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ دہشت گردی اور فساد سے نہیں ہٹ سکتے۔ فساد گروپ انارکی پھیلانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے ملک کا نقصان ہو۔ فساد گروپ کی دھمکیوں سازشوں کے باوجود ریکارڈ ترسیلات موصول ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کراچی کی سیر پر تھے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح میڈیا سے بدتمیزی کی، میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ ہمیں اس ٹائپ کا ثبوت نہیں چاہیے کہ آپ کے فورینزک لیب میں میری ایک ویڈیو چل جائے اور اس میں آپ یہ بتائیں کہ میری شکل ہے اور آپ کہیں کہ جی یہ تیمور جھگڑا کی شکل ہے، اس نے ریڈیو پاکستان کے پی اسما بخاری چھوڑ دیں کہ وہ فورینزک لیب کی ڈی جی ہیں، وہ کسی کی شکل دیکھ کے وہ کہیں کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان اسما بخاری فورینزک لیب کی ڈی جی ہیں، ویڈیو میں شکل دیکھ کر ملزم بنا دیتی ہیں۔ ہمیں اس طرح کا ثبوت نہیں چاہیے کہ فورینزک لیب میں ویڈیو چل جائے اور اس میں میری شکل نظر آئے۔ پی ٹی آئی رہنما تیمور سلیم جھگڑا کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ تیمور جھگڑا نے پنجاب فورینزک لیب کی رپورٹ میں دی گئی تصویر سوشل میڈیا پر بھی جاری کی، بتایا رپورٹ میں بطور ثبوت پیش کی گئی ویڈیو عوامی ہے۔ پنجاب فورینزک لیب نے گاڑی میں سفر کی ویڈیو سے تصویر لی جو 9 مئی کو پشاور میں نہیں اسلام آباد میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ ویڈیو آج بھی ٹائم لائن پر موجود ہے۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون اور باہمی تعلقات میں پیش رفت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا وفد کے ساتھ 3 روزہ دورہ مراکش۔ کاسابلنکا ایئرپورٹ پر کمانڈر کاسابلنکا آرمی میجر جنرل احمد نے اور دیگر اعلی حکام نے استقبال کیا۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ چین بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال اور کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات کی مخالفت کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا امریکی صدر کی جانب سے ایران پر حملے کے اندیے پر رد عمل، کہا کسی دوسرے ملک کی خود مختاری اور سیکیورٹی کا عالمی قوانین کے مطابق تحفظ ضروری ہے۔ لاطینی امریکہ کے ملک خود مختار ہیں، انہیں اپنے بین الاقوامی شراکت دار منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔ حالات میں جیسے بھی تبدیلی آئے، چین لاطینی امریکی ملکوں کے ساتھ عملی تعاون گہرا کرتا رہے گا۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے یکساں ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ، نیپرا نے حکومتی درخواست منظور کر لی۔ وفاق کی حکومت کے نوٹیفیکیشن سے 1 جنوری سے اطلاق ہو جائے گا کہ الیکٹرک اور ملک بھر کی ڈسپوز کے لیے بجلی کا یکساں ٹیرف نافذ ہوگا۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 47 روپے 59 پیسے فی یونٹ برقرار، 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 10 روپے 54 پیسے برقرار۔ سخت سردی کے دوران کراچی میں گیس کا سنگین بحران، ضلع شرقی سمیت متعدد علاقوں میں گیس پریشر انتہائی کم ہو گیا، شہریوں کو شدید مشکلات۔ 2 گیس فیڈرز بند ہونے سے شہر میں گیس کی قلت بڑھ گئی۔ پی آئی بی کالونی، اسکیم 33 نارتھ کراچی میں گیس غائب۔ ناظم آباد، شادمان ٹاؤن، سر سید ٹاؤن میں بھی شہریوں کو مشکلات۔ کراچی کے صنعتی علاقوں کو بھی گیس کی قلت کا سامنا۔ ملک بھر بھی کڑاکے کی ٹھنڈ، بالائی علاقوں میں بلوچستان میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بدستور نیچے۔ اسکردو -14، ستور -11، گلگت -8، زیارت قلات -7، قلام ہنزہ -6، دیر رابلہ کوٹ اور پارچنار میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ -2، اسلام آباد 0، پشاور 1، لاہور اور کراچی میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد اسلام آباد میں مقامی حکومتوں سے متعلق آرڈیننس جاری۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں 3 ٹاؤن کارپوریشنز بنائی جائیں گی۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن کا 1 میئر اور 2 ڈپٹی میئر ہوں گے۔ یونین کونسل کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کرے گی۔ ہر یو سی 9 جنرل کونسلرز 4 مخصوص نشستوں پر مشتمل ہوگی۔ کارپوریشنز کی مدت 4 سال ہوگی۔ ٹاؤن کارپوریشن کا رکن ہی میئر یا ڈپٹی میئر کا الیکشن لڑ سکے گا۔
وزیر بلدیات سندھ سے کراچی کے ٹاؤن چیئرمینوں کی ملاقات، امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر بھی موجود تھے۔ وزیر بلدیات نے ٹاؤن چیئرمینوں کی شکایات سنی، ناصر شاہ کے بلدیاتی اداروں کو ٹاؤن اور یوسیز کی شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے منگوپیر میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا، ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی۔ لاش اور زخمی کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی کا نام صالح محمد ہے، مرنے والی کی شناخت نہیں ہو سکی۔ کراچی کے علاقے سکھن میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، 6 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ ریپیٹر گن سے کی گئی۔ تقریب میں موجود افراد کو پیروں میں چھرے لگے، حالت خطرے سے باہر ہے۔ جے وقوع سے بلال نامی شخص کو حراست میں لے لیا گیا، مرکزی ملزم کی تلاش جاری۔ ملتان میں شیر شاہ روڈ پر بس کی لوڈر رکشے کو ٹکر، 2 نوجوان جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، لاشیں نشر اسپتال منتقل۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کو ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر شرمندگی۔ ISRO کا مشن PSLV-C 62 لانچنگ کے تیسرے مرحلے میں ناکام ہو گیا۔ بھارتی اخبار کے مطابق مشن ناکام ہونے سے 16 سیٹلائٹس خلا میں ضائع ہو گئیں۔ ناکامی محض ایک حادثہ نہیں بلکہ بھارتی خلائی پروگرام میں کمزوریوں کا تسلسل ہے۔ خلائی مشنز میں بار بار ناکامی نے بھارت کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی پر سوالات اٹھا دیے۔ ناکام راکٹ میں استعمال ٹیکنالوجی بھارت کی اگنی میزائل پروگرام پر خدشات کو جنم دیتی ہے۔ بنگلہ دیشی ٹیم T20 ورلڈ کپ میچ کہاں کھیلے گی، سب کو فیصلے کا انتظار۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، ICC نے BCB کو بھارت میں سیکیورٹی صورتحال کی رپورٹ بھجوا دی۔ بنگلہ دیش کو انڈیا میں کوئی خطرہ نہیں، میچز سری لنکا منتقل ہونے کے امکانات کم ہیں۔ بنگلہ دیش بھی اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا، کہا ICC بھارت کے دباؤ میں نہ آئے، صرف وینیو نہیں پورا بھارت مسئلہ قرار دے دیا۔ دورہ سری لنکا کے بعد پاکستان ٹیم کی وطن واپسی، سلیکشن کمیٹی، کپتان اور کوچ رواں ہفتے مشاورت کے بعد آسٹریلیا کے خلاف سیریز اور ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کریں گے۔ خواجہ نافع کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کیے جانے کا امکان، بابر اور شاہین کی بھی واپسی متوقع۔